الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کر پڑھی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله محترم پیارے بھائیو، الحمدللہ رب تعالیٰ کی توفیق سے آج کی اس مبارک محفل میں ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کی برکت سے اس گھر میں اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال ذات پر بھی اپنی نظر رحمت فرمائے۔ ماہ رجب المرجب جاری و ساری ہے۔ آج 13 رجب المرجب کا مبارک دن گزرا۔ 13 رجب المرجب کو مولا مشکل کشا شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے نسبت رکھتا ہے۔ اسی مناسبت سے کچھ تذکرہ مولا علی اور اسی کے ضمن میں کچھ نصیحت کی باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم پیارے بھائیو، مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شان و عظمت کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ کی پیدائش کی بات کریں، آپ کی کمسینی کی بات کریں، آپ کی جوانی کی بات کریں، اور آپ کے زندگی کے آخری مراحل کی بات کریں، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ آپ اول تا آخر یوں سمجھے کہ شان و عظمت کے پیکر ہیں۔ جب آپ کی پیدائش کا وقت آتا ہے تو آپ کو باقی بچوں کی طرح کسی کے گھر میں پیدائش نہیں ملتی، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیت اللہ میں پیدا ہونے کا شرف عطا فرماتا ہے کہ آپ رب کے گھر خانہ کعبہ بیت اللہ میں پیدا ہونے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ اور پھر بچے کو سب سے پہلی غذا جو دی جاتی ہے وہ ماں کا دودھ ہوتا ہے۔ لیکن مولا مشکل کشا شیر خدا کیسے کرم والے ہیں، کیسی شان و عظمت والے ہیں کہ سب سے پہلے مولا مشکل کشا کو جو غذا ملتی ہے وہ پیارے محبوب کا لعاب دہن ملتا ہے۔
لعاب دہن یعنی کہ تھوک. پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات گرامی کے بارے میں جس بھی چیز کا بیان کیا جائے گا ادب کے ساتھ کیا جائے گا. تو اسی لیے فرمایا کہ پیارے محبوب علیہ السلام کا لعاب دہن مولا علی کی سب سے پہلی غذا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو یہ شان بھی عطا فرمائی کہ جب اسلام قبول کرنے کی باری آتی ہے تو مولا مشکل کشا بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں. اور آپ کو یہ کمال کیوں کر حاصل نہ ہوتا کہ آپ کی تربیت کرنے والے محبوب خدا ہیں. آپ جس مبارک ہستی کے زیر سایہ رہے اس ہستی کا سایہ ہی نہ تھا. پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات گرامی نے آپ کی تربیت فرمائی اور آپ کی تربیت کا یہ کمال نظر آیا کہ مولا مشکل کشا ہر میدان میں با کمال نظر آیا. پیارے محبوب علیہ السلام کی تربیت کا اثر مولا مشکل کشا میں جا بجا نظر آتا ہے. یہ چند باتیں مثال کے طور پر پیش کی ہیں. تو آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم میدان میں بھی جب آتے ہیں تو آپ شیر خدا کے لقب سے معروف ہوتے ہیں کہ آپ شیر خدا ہیں. آپ کے ہاتھ میں رب تعالیٰ نے وہ پاور عطا فرمائی کہ لوگ مل کر بھی قلعہ خیبر کو ہلا نہیں سکتے تھے، لیکن مولا مشکل کشا ایسے کمال والے تھے کہ ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر پھینک دیے. تو مولا مشکل کشا کہ اگر علم کی بات کریں تو آپ کا علم بھی کمال والا ہے. آپ کا علم بھی ایسی شان و عظمت والا جو پیارے محبوب علیہ السلام فرمائے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے. تو آپ کا جب علم شان والا ہے تو آپ کا عمل بھی شان والا ہے. آپ کا عمل بھی شان والا ہے. چنانچہ آپ کا عمل ایسا کہ آپ کو آپ کے اعمال تو میں سے بہت سارے، لیکن ایک بطور خاص جو آج موضوع لے کر حاضر ہوا وہ مولا مشکل کشا کا نماز کے ساتھ لگاؤ ہے، نماز کے ساتھ محبت ہے. کہ مولا مشکل کشا کو نماز کے ساتھ ایسی محبت تھی. اس واقعے سے ظاہر ہوتی ہے کہ آپ کو تیر لگ گیا، آپ کے جسم میں تیر پیوست ہو گیا اور بہت زیادہ اندر پیوست ہو گیا اور تیر نکالنے میں شدت کی تکلیف تھی کہ تیر کیسے نکالا جائے. تیر کو ہاتھ بھی لگایا جائے تو شدت کی تکلیف ہو. چنانچہ مولا مشکل کشا نے فرمایا اگر اس تیر کو نکالنا ہی ہے تو میں جب نماز پڑھوں تو اس وقت نکال لینا، کیونکہ جب میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں تو دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہوں. پھر مجھے دنیا کی تکلیفوں کا کوئی احساس نہیں ہوتا. اس وقت صرف رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں. چنانچہ جب آپ نے نماز شروع فرمائی تو اس وقت آپ کے تیر کو نکالا گیا. آپ کے جسم مبارکہ میں جھرجھری بھی نہ ہوئی، آپ کے جسم مبارکہ میں جھرجھری بھی نہ ہوئی اور بالکل بآسانی آپ کے جسم سے تیر کو نکال لیا گیا. آپ کو خبر ہی نہ ہوئی. آپ کی عبادت میں مشغولیت ایسی ہے. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جب آپ نماز ادا کرتے ہیں تو آپ کی نماز کا عالم یہ ہے اور ہمارا عالم کیا ہے. ہم تو نماز پڑھتے ہی نہیں. اگر خوش قسمتی سے نماز پڑھ بھی لیں اور اگر کچھ بیماری آ جائے تو ہماری نماز قضا ہو جاتی ہے. اگر انسان ہوش و حواس میں ہے تو
تو نماز ادا کرے، لیکن ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم اول نماز نہیں پڑھتے، اگر نماز پڑھتے بھی ہیں تو کبھی معمولی سی تکلیف آ جائے تو ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ہماری نماز کا عالم یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ ہمیں نماز میں یاد آتا ہے۔ مولا مشکل کشا کو جہاں کی خبر نہیں، اپنے جسم میں تیر پیوست ہے، وہ تیر نماز کے علاوہ نکالا جا رہا ہے تو آپ کو تکلیف کی شدت ہے، برداشت کے قابل نہیں تکلیف، لیکن جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو وہی تیر نکالا جاتا ہے، آپ بے خبر ہوتے ہیں تیر نکل جاتا ہے۔ لیکن جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو جہاں پر کے خیالات ہمارے پاس آ جاتے ہیں، اور ایسے بہت سارے واقعات کتابوں میں بزرگوں نے لکھے ہیں اور علماء بیان کرتے ہی رہتے ہیں، اور خود ہماری زندگی کا پریکٹیکل بھی یہی ہوگا کہ جناب جو چیزیں نماز سے پہلے یاد نہ آتی ہوں، نماز پڑھنے لگ جائیے وہ چیز یاد آ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ امام صاحب نے 4 رکعت والی نماز میں 3 رکعتیں پڑھا دی۔ نماز کے بعد نمازیوں میں اختلاف ہو گیا، کوئی جناب کہتا ہے امام صاحب نے 3 پڑھائی ہیں، کوئی کہتا ہے جناب امام صاحب نے 3 نہیں 4 پڑھائی ہیں۔ اب ان نمازیوں میں ایک ایسا شخص بھی تھا کہ جو قسم اٹھانے کے لیے تیار ہے، وہ کہتا جناب میں قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں کہ امام صاحب نے 3 ہی رکعتیں پڑھائی ہیں، امام صاحب نے 4 رکعتیں پڑھائی ہی نہیں ہیں، میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں۔ اس سے پوچھتے ہیں جناب سارے مشکوک ہیں، سارے شک میں مبتلا ہیں، تم اتنا خود اعتمادی کے ساتھ کیسے کہہ رہے ہو کہ جناب امام صاحب نے 3 ہی رکعتیں پڑھائی ہیں؟ تو کہتا ہے جناب اصل میں بات یہ ہے کہ میری 4 دکانیں، ابھی امام صاحب نے جب نماز پڑھانا شروع کی، امام صاحب نے 3 رکعتیں پڑھائی، میں نے 3 دکانوں کا حساب کر لیا تھا، چوتھی کا باقی تھا، امام صاحب نے سلام پھیر دیا۔ تو ہماری نماز کا یہ عالم ہے کہ وہ جناب کیا ہے میری 4 دکانیں ہیں، 3 دکانوں کا حساب میں کر چکا تھا، چوتھی کا باقی تھا، امام صاحب نے سلام پھیر دیا۔ یعنی کہ وہ نماز تو بظاہر پڑھ رہا تھا، لیکن نماز پڑھنے کے باوجود بھی اپنے کاروبار میں مصروف تھا، اپنے کاروبار میں مشغول تھا۔ تو ہم بھی جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا عالم بھی یہ ہوتا ہے، ہمارا کبھی خیال گھر میں ہوتا ہے، اگر کام پر گئے ہیں تو ہمارا نماز پڑھنے کا انداز بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہوئے بھی اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں، اپنے کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد ایک شخص آیا اور کہنے لگا میری کوئی چیز گم ہو گئی، میں کہیں پر رکھ کر بھول گیا ہوں اور یاد نہیں آ رہا کہ میں نے وہ چیز کہاں رکھی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے فرمایا کیسا کرو، نماز پڑھو، لیکن نماز مکمل کرنا، نماز مکمل کرنا۔ چنانچہ وہ نماز شروع کرتا ہے، جیسے ہی نماز شروع کرتا ہے اسے وہ چیز یاد آ جاتی ہے۔ اب بزرگ نے تو فرمایا تھا جناب نماز مکمل کرنا، نماز مکمل کیے بغیر سلامت پھیرنا۔ اب وہ کشمکش میں ہے، چیز فوراً یاد آ گئی، نماز شروع کرتے ہی اسے وہ چیز یاد آ گئی، بمشکل وہ کوشش کر کے نماز ادا کر رہا ہے، لیکن بالآخر مجبور ہو گیا اور پھر اس نے سلام پھیر ہی دیا، نماز کو توڑ ہی دیا، اور جب اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچتا ہے اسے یادداشت میں جو آتا ہے جناب فلاں جگہ پر چیز رکھی تھی، اسے وہ چیز مل جاتی۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ اول تو نماز پڑھنے نہیں دیتا،
نماز ادا کرنا شروع بھی کر دیں تو خیالات میں بٹائے رکھتا ہے. ہمارے ذہنوں میں بہت سارے خیالات آتے رہتے ہیں، وسوسے آتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں نماز کی روحانیت نہیں ملتی. ورنہ نماز ایسا کیف و سرور ہے، ایسا رب تعالیٰ کا ذکر ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے چین دلوں کا قرار یہ اللہ کے ذکر میں ہے. نماز سے افضل ذکر کون سا ہوگا؟ لیکن کیا وجہ ہے کہ نماز پڑھنے کے باوجود ہمارا دل قرار نہیں پاتا، ہمارے دل میں چین نہیں آتا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم چین کے ساتھ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں. اگر سکون کے ساتھ نماز پڑھی ہی جائے تو اس نماز کی وجہ سے ہمیں سکون بھی ملے گا، چین بھی ملے گا، قرار بھی ملے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے ایک مقابلہ تھا. شیطان کے ساتھ نماز پڑھنے سے پہلے ایک مقابلہ تھا، اب نماز شروع کر دینے کے بعد شیطان کے ساتھ دوسرا مقابلہ ہے. کیونکہ شیطان کی 9 قسم کی اولاد ہے. حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان کی 9 قسم کی اولاد ہے، اور شیطان کی 9 قسم کی اولاد میں سے ہر اولاد کی مختلف ڈیوٹیاں ہیں، مختلف کام اس کے تقسیم کیے ہوئے ہیں. شیطان کی کوئی اولاد اس بات پر معمور ہے کہ کوئی چوری ڈکیتی کرائے، ایسے وسوسے دے، ایسے ورگلائے. کوئی گھروں پر لڑائیاں کرانے کے لیے معمور ہے. اور شیطان کی ایک اولاد ہے جس کا نام ہے ولہان. یہ وہ اولاد ہے شیطان کی کہ جس کا کام یہ ہے کہ نماز اور وضو میں وسوسے پیدا کرے. کہ اول تو نماز پڑھنے نہ دی جائے. اگر نماز پڑھنے کے لیے کوئی مصروف ہو بھی جاتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، تو کبھی وضو کے اندر وسوسے پیدا کروائے گا، کبھی نماز کے اندر وسوسے پیدا کروائے گا. تو لہذا نماز جب بھی ادا کرے تو یکسوئی کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں. انسان ہے، ذہن ہے، خیالات آتے ہیں، لیکن ان خیالات کو بانٹنے کی کوشش کرے، ہٹانے کی کوشش کرے. اگر ہٹانے کی کوشش کرے گا، اس کی طرف توجہ نہ دینے کی کوشش کرے گا، تو انشاءاللہ یکسوئی کے ساتھ نماز ادا کرنے میں بھی کامیاب ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ مولا مشکل کشا کی نماز کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نماز کی لذت عطا فرمائے، نماز کا کیف و سرور عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.